دنیا پہ ضابطہ یہ ہے کہ جب کسی منظر کو کوئی ناظر دیکھے تو ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ گرمیوں میں آپ شمالی علاقہ جات میں نکل جاتے ہیں، وادی کیلاش میں چلے جاتے ہیں، سوات، کاغان، کتنی خوبصورت وادیاں اللہ نے پاکستان کو عطا فرمائی ہیں۔ وہاں آپ جاتے ہیں، جب واپس پلٹتے ہیں تو دوستوں کے سامنے منظر کشی کرتے ہیں کہ پہاڑوں سے اترتی ہوئی آبشاریں، گنگناتی ہوئی ندیاں اور درختوں کی وہ قطاریں پریوں کی صورت کے اندر پہاڑوں پہ موجود تھی۔ برف پوش وادیوں کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہوئے دریاؤں کے پانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ آپ پلٹ کے آ کے منظر نگاری کرتے ہیں کہ حد ہو گئی، کیسا حسن تھا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ جب ان علاقوں میں گئے، کشمیر کے علاقوں میں، تو انہوں نے آ کر کہا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، لوگوں میں اس کو وہاں بے حجاب دیکھ کر آیا۔ اللہ اکبر! تو وہ کیسا منظر ہے، بندہ دیکھتا ہے تو دیکھنے والا منظر نگاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کا ضابطہ یہی رہا ہے کہ ناظر منظر کی تعریف کرتا ہے، واہ واہ کیسا منظر تھا، نظر کہتی ہے واہ واہ کیسا منظر تھا۔ لیکن پہلی مرتبہ ایسا ہوا جب نگاہ مصطفیٰ نے جمال خدا کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا، ما زاغ البصر وما طغی، واہ واہ کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر! تو منظر نے پہلی مرتبہ نظر کی تعریف فرمائی۔ تو ایسا دیکھا کہ ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہوگا جیسا مصطفیٰ نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو فرمایا، یا محمد انت و انا و ما سوا ذالک خلقت لاجلک، محبوب ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ ہے میں نے تیرے لیے پیدا کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے جواباً عرض کی، اللہم انت و انا و ما سوا ذالک ترکتہ لاجلک، مالک ایک تو ہے، ایک میں ہوں، اور اس کے علاوہ جو کچھ تو نے میرے لیے پیدا کیا سب کچھ تیرے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بہت کچھ دیا، جھولیاں بھر دی، ہماری عقلیں احاطہ نہیں کر سکتی۔ امام حقی لکھتے ہیں 70,000 اسرار تھے، 70,000 رموز اور 70,000 حکایتیں، بہت کچھ عطا کرنے کے بعد فرمایا محبوب یہ تو میں نے تجھے اپنی مرضی سے دیا، اب تو بتا تیری چاہت کیا ہے۔ بیما اشرفک یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام غازی نے بھی لکھا، ملا جیون تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، باقی لوگوں نے بھی اس کو لکھا۔ کہا بیما اشرفک یا احمد، اے محبوب بتا تجھے کیا عطا کروں، تیری اپنی چاہت اور ڈیمانڈ کیا ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے میں آپ کو اختیار دے دوں، مجھے اختیار دیا جائے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، تو ہمارے سوال سے ہماری ذہنی اپروچ کی خبر ہو جائے گی، کس کی سوچ کتنی بلند ہے، کیا مانگتا ہے۔ کسی کے سوال سے اس کے اندر کی کیفیت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ کسی کی عظمت کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے سوال سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اب اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب دیکھیے حضور کا انتخاب کہ حضور نے کیا مانگا۔ جب کہا بیما اشرفک، تجھے کس چیز سے نوازوں، تو عرض کی بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، اے اللہ ساری زندگی میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، سجدوں میں، قیام میں، رکوع میں، بدر کی وادی میں پتھر کھانے کھائے، اور میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے، مطاف میں، حتیم میں، کعبۃ اللہ میں، سین حرم میں، ہر جگہ میں نے کہا کہ تو میرا رب ہے۔ آج تو بھی تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے۔ بنسبتی الیک شرفنی بالعبودیہ، آج تو مجھے بندہ کہہ کے پکار دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو معراج کے واقعہ میں جہاں بھی پکارا عبد کہہ کے، سبحان الذی اسری بعبدہ فاوحی الی عبدہ ما اوحی، اور پھر 50 نمازوں کا تحفہ دے کر حضور علیہ السلام کو روانہ کیا۔ تفصیلات بہت ساری ہیں، اختصار کے ساتھ اپنے مضمون کی طرف آ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے اور کہا کیا ملا، بتلایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں اور جنابت پر 7 مرتبہ غسل کرنا ملا ہے، کسی کپڑے کو نجاست لگ جائے تو 7 بار اس کو دھونا اور اس سے وہ پاک ہو جائے گا، مجھے یہ ملا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور یہ تحائف لے کر پلٹا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
کہ آپ کی امت اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی، چونکہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ رکھتا ہوں۔ یہ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ حضور علیہ السلام حاضر ہوئے، تخفیف کی درخواست کی، 5 نمازیں معاف ہوئی، باقی 45 رہ گئی۔ اس طرح باقی معاملات میں بھی تخفیف ہوئی۔ پھر آئے، انہوں نے پھر کہا، پھر گئے، پھر آئے، حتیٰ کہ اللہ حاضر قیاس 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور ایک مرتبہ اور جائیے۔ فرمایا مجھے اب اپنے رب سے حیا آتی، چونکہ عادت باری تعالیٰ یہ تھی کہ ہر بار 5 نمازیں معاف ہوتی تھی، اب رہ ہی 5 گئی تھی۔ اب جاتے تو اللہ یہ بھی رخصت دے دیتا، جو 50 سے 5 کر سکتا ہے وہ 5 میں بھی تخفیف فرما سکتا تھا، لیکن کہا اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب اس پر 2-3 باتیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے علم میں بلا نہیں تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی، پتا تھا نا اللہ کو بالآخر 5 رہ جانی، تو اللہ دیتا ہی 5۔ پہلے 50 دی، پھر گئے، پھر 5 معاف کی، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور پھر 5 رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا علم بڑا وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم قدیم ہے اور حادث نہیں، تو اس کو پتا تھا کہ بالآخر 5 نمازیں رہ جانی ہیں، وہ عطا ہی 5 کرتا۔ لیکن اگر وہ 5 دیتا، لوگوں کو عظمت مصطفیٰ کا علم کیسے ہوتا؟ اللہ کے ہاں جو محبوب علیہ السلام کی محبوبیت ہے اس کا پتہ کیسے چلتا؟ اور دوسری بات، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی آئی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں میری باتیں تبدیل نہیں ہوتی، یہاں 9 مرتبہ تبدیلی آئی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا ضابطہ دے دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے 10 کا ثواب دوں گا۔ اللہ کی باتیں نہیں بدلتی، تم 5 پڑھو گے ثواب میں 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ تو یہ جو معراج ہے، اس کا جو اہم ترین تحفہ امت کے لیے حضور لے کر آئے وہ نماز کی صورت میں تھا، اور ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ اور یہ بھی فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کا معراج ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز گرا دی اس نے دین گرا دیا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز سے کرتے تھے، جو نماز پڑھتا ہم سمجھتے مومن ہے تبھی تو پڑھتا، اور جو نماز نہ پڑھتا ہم سمجھتے کافر ہے تبھی نہیں پڑھتا۔ اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو ارشاد فرمائے گا کہ مجھے سجدہ کرو۔ آج کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، کل تو چاہے گا، لیکن جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا باوجود آرزو رکھنے کے اس کی کمر اکڑ جائے گی اور وہ اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اور پھر جس صف میں دشمنان خدا کھڑے ہوں گے، فرعون، حامان، ابی بن خلف، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہم میں سے کیا کوئی گوارا کرتا ہے کہ فرعون کے کندھے سے کندھا جوڑ کے کھڑا ہو جائے، اور اس صف پر لعنتیں برس رہی ہوں گی جس صف میں یہ لوگ کھڑے ہوں گے؟ تو اگر ہم اس کو گوارا نہیں کرتے، اور کبھی بھی ایک مومن گوارا نہیں کرتا کہ دشمنان خدا کے ساتھ کھڑا ہو، تو پھر اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہمیں توبہ کر کے پچھلی بھی نمازیں پڑھنی چاہیے، قضا کرنی چاہیے، اور آئندہ ہمیں قصد کر لینا چاہیے کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ایک تو حضرت عثمان بن عفان ہیں، یہ اور صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم اکٹھے جا رہے تھے، راستے کے اندر ایک درخت آیا جس کی ایک شاخ لٹک رہی تھی جس کے اوپر زرد پتے تھے۔ حضرت ابو ذر نے ان کو پکڑ کے شاخ کو زور سے جنبش دی، جتنے بھی پتے تھے زرد